نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ضروری اور اہم ہے۔ راہ حق پر کون ہے، اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ عزیز دوستو، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ دین حق یہ وہ پیغام الہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر تشریف لائے، اور اس دین کی تعلیمات پر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اس پیغام الہی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ وعدہ پورا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کو صحابہ کرام کے عمل اور ائمہ مجتہدین کی تصریحات کی صورت میں محفوظ کر دیا۔ الحمدللہ اس امت کے پاس آج بھی یہ ساری چیزیں بالکل صحیح و سالم محفوظ ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود امت میں مختلف انداز میں اختلافات کیوں ہوئے، اور اب ہم کیسے معلوم کریں کہ حق پر کون ہے؟ اس بات کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ امت میں 2 قسم کے اختلافات ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کے اختلافات سے مطلع بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں امت کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ پہلی قسم کا اختلاف وہ ہے جو اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کے درمیان رونما ہوا، جو آج حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اختلاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اختلاف خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں بھی کبھی کبھی رونما ہو جاتا تھا، جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی قریظہ کی بستی میں پہنچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تمام صحابہ بنی قریظہ میں ہی جا کر نماز عصر پڑھیں۔ صحابہ کرام کو وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور نماز عصر کا وقت ضائع ہونے لگا۔ مشورہ ہوا تو 2 فریق بن گئے، دونوں منشا نبوی کی تکمیل میں کوشاں تھے، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ یہ اختلاف نہ صرف ایک فطری اور نہ گریز چیز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت فرمایا ہے، اور جس چیز کو حق تعالیٰ نے ذرہ بھی نور بصیرت عطا کیا اس کو اس اختلاف کا رحمت ہونا کھلی آنکھوں نظر آتا ہے۔ یہ اختلاف بالکل صحیح ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس امام مجتہد سے اعتقاد ہو اس کے اجتہاد پر عمل کیا جائے، اور باقی بزرگوں کے بارے میں عدل، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ تمام حضرات اعلیٰ درجے کے ماہر دین بھی تھے اور صاحب باطن عارف باللہ بھی۔ بعد کے لوگوں میں سے کوئی شخص نہ ان کے پائے کا عالم ہوا ہے اور نہ نور معرفت میں کوئی ان کی ہمسری کر سکتا ہے۔ دوسری قسم کا اختلاف نظریاتی اختلاف کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اس اختلاف میں حق و باطل کو جانچنے کا معیار بھی مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ سب کے سب سوائے ایک کے جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس راستے پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، اس لیے میرے طریقہ کو
اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑو اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور دیکھو جو باتیں نئی نئی ایجاد کی جائیں گی ان سے احتراز کرنا، اسی لیے کہ ہر وہ چیز جو دین کے نام پر نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن پر ایک ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو ورغلا رہا ہے، ادھر آؤ یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیات پڑھی، اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو۔ ان ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں نظریاتی اختلاف کے رونما ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ اس اختلاف میں حق و باطل کو پہچاننے کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمایا کہ جو شخص یا جو گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر قائم ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ بھی عمل پیرا رہے، وہ حق پر ہے، اور جو اس کے خلاف چلے وہ باطل ہے۔ گویا معیار حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی بہت سی جگہوں میں اسی کو معیار حق فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت فرمائی کہ ان اختلافات کے ظہور کے وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کے طریقے پر سختی سے قائم رہیں، جن کا ہدایت پر ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جس پر صحابہ کرام چلے یہ راستہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس خدائی راستے کے بالمقابل کچھ شیطانی راستے بھی نکلیں گے، اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو اپنے راستے پر چلنے کی دعوت دے گا۔ اپنی اس دعوت میں لوگوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کے مطابق دلائل بھی دے گا، مگر امت کو آگاہ رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر صحابہ کرام اور خلفاء راشدین چلے، جس کی پیروی ہمیشہ سلف صالحین اور اولیاء امت کرتے آئے۔ یہ اصول و ضوابط جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیے جائیں تو ایک متوسط ذہن کے آدمی کو یہ سمجھ لینا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمدیہ کے مطابق اور صحابہ کرام کے جو مبارک طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔